آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے اور سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ کی حکمت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس جب تم میدان جہاد میں کافروں سے ملو تو ان کی گردنیں مارو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب انہیں تم خوب قتل کر چکو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو انہیں بیڑیوں میں مضبوطی سے باندھو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر یا تو اس کے بعد انہیں احسان کر کے چھوڑ دو یا ان سے فدیہ اور سامان لے کر چھوڑو۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ ذَلِكَ، یہ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اس نے تمہیں یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ وہ تمہیں ایک دوسرے سے آزمائے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سورہ محمد کی آیت ہے، اور سورہ محمد کی آیت آپ دیکھیں گے 4 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں گویا کہ تمہیدی کلمات کہیں اور اس کے بعد یہاں کچھ احکام دیے اور اس کی حکمت بتلائی، اور یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ میدان جنگ کی بہترین تقریر ہو اور اس کے آداب بتلائے جا رہے ہوں۔ سورہ محمد کی آیتیں آپ شروع سے پڑھیں گے تو گویا کہ ایک بہترین تقریر ہے جو میدان جنگ میں ایک کمانڈر کھڑے ہو کر کے اپنے فوجیوں کو، اپنے سپاہیوں کو یہ سنائے، اپنے اس جنگ کی غرض و غایت، اس کی حکمت کو بتلائے اور اس کے بعد آداب دے کہ دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ سے پہلے نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو لڑائی کی تمنا نہ کرو، مڑ بھیڑ کی آرزو مت کرو کہ جنگ ہو جائے، جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرو، عافیت مانگو اللہ سے، لیکن ہاں جب مڑ بھیڑ ہو جائے، جب جنگ شروع ہو جائے تب اس کے بعد پیٹ مت پھیرو، پھر یہ سمجھ لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، اس طرح سے اللہ تم آداب سکھلاتے تھے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے آداب سکھلائے کہ میدان جنگ میں جب تم کافروں سے ملو فضرب الرقاب، تو خوب ان کی گردنیں اڑاؤ، خوب مارو۔ حتی اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو، فشدوا الوثاق، تو اس کے بعد انہیں باندھو، انہیں قیدی بناؤ، ان کی مشقیں کسو، انہیں بیڑیاں پہناؤ، یعنی پہلے سے ہی قید کرنے کا تمنا نہ کرو، پہلے تو قتل کرو، جب وہ چور چور ہو جائیں تو اس کے بعد پھر انہیں قیدی بناؤ۔ اب اس کے بعد قیدی بنانے کے بعد پھر کیا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نے 2 راستے بتلائے، یا تو احسان کر کے انہیں چھوڑ دو، جیسا اس وقت کا حاکم، جیسا اس وقت کا کمانڈر جو محسوس کرے گا وہ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا، اور یا تو انہیں ان سے فدیہ لے کر کے ان کے حیثیت مطابق ان سے فدیہ لو یا ان سے کچھ کام لو، جیسے بہت ساری مثالیں اس سلسلے میں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ اس کے بعد فرمایا حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی جب لڑائی ختم ہو جائے، تفسیر سعدی کے اندر ہے کہ یہ لڑائی کے آداب ہے، ہر جگہ یہ اصول نہیں ہے۔ جب لڑائی ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، تو اس کے بعد پھر باہر ایک دوسرے سے امن و امان کے ساتھ ہیں،
ایسا نہیں کہ راستے میں کہیں بھی انہیں پاؤ، کہیں بھی مارو، کہیں بھی قید کرو. جیسا کہ ہمارے جو برادرانی وطن ہیں یا اسلام کے بارے میں اعتراض کرنے والے، اسلام کو غلط معنی پہنانے والے لوگ ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیسے دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں بھی پاؤ مارو، انہیں قیدی بناؤ، وہ انہی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں. لیکن درست نہیں ہے. یہ میدان جنگ میں ہے. جیسے کوئی بھی ملک کا فوجی جب میدان جنگ میں کھڑا ہوتا ہے تو کمانڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے فوجیوں کی ہمت بڑھائے. تو اللہ رب العالمین نے میدان جنگ کے آداب سکھلائے ہیں. کہا جب اوزار جنگ جب ہتھیار رکھ دے تو اس کے بعد یہ آداب نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے. جیسے کہ تفسیر سعدی کے اندر ہے کہ جنگ کے آداب. اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا اس وقت تک ہے حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ ہتھیار رکھ دے، یعنی قیامت تک کے لیے آداب ہے. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں اور جنگ سے دجال سے آخری جنگ ہو جائے. جیسا کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موقع پر کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی ختم ہو گئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی، اب ہتھیار کی کیا ضرورت ہے، گھوڑوں کی کیا ضرورت. تو آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تو لڑائی شروع ہوئی. الآن جاء القتال، ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے، یہاں سے تو شروعات ہوئی ہے، ختم کب ہوگی. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الناس، میری امت میں سے گروہ ہمیشہ لوگوں پر غالب رہے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل ٹیڑھا کرتے رہے گا، لوگ قتال ان سے کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے انہیں رزق دیتا رہے گا. حتی یاتی امر اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے. وہم علی ذلک، اور وہ اسی پر رہیں گے. الا ان عقر دار المؤمنین الشام والخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ. آپ نے فرمایا کہ اور یاد رہے کہ مومنوں کا اصل گھر شام ہوگا اور گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر باندھ دیا گیا ہے. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا. تو اس کا مطلب یہ کہ دجال سے جو آخری لڑائی ہوگی اس کے بعد گویا کہ جہاد ختم ہو جائے گا، پھر ضرورت نہیں باقی رہ جائے گی. کیونکہ اس وقت جو جنگ ہوگی دجال قتل کرنے کے بعد، پھر آپ نے جیسا کہ تفسیر سنا ہے کہ ایک پتھر بھی گواہی دے گا، ایک پیڑ بھی گواہی دے گا کہ یہاں میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو مارو. سب ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد جو یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا تو اس سے جنگ کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اللہ تعالیٰ انہیں خود ہی ختم کر دے گا. اور اس کے بعد مسلمان امن و امان کے ساتھ رہیں گے. پھر اس کے بعد ایک ہوا بھیج دے گا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہی ختم کر دے گا. تو دنیا میں صرف برے لوگ باقی رہ جائیں گے اور ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی. وہ ایک لمبی تفصیل ہے. تو یہ اس کا مطلب تھا، میں نے بتلایا. اللہ رب العالمین نے آگے حکمت بتلائی. حکمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ذالک، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھلائے ہے، ایسا تمہیں کرنا ہے. کیوں؟ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو اسے خود ہی بدلہ لے لیتا. جو اللہ کے دین کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے، جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں نے کہا کہ سورہ محمد کی شروع کی آیت پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. تو یہ جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا. تو اللہ اگر چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا، جیسے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ مختلف قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو زلزلہ بھیج کر، کسی کو چیخ کے ذریعے، کسی کو طوفان کے ذریعے، کسی کو سیلاب کے ذریعے اللہ نے ہلاک کیا ہے. تو مختلف طریقے سے اللہ چاہتا تو ان سے بدلہ لے لیتا، انہیں ہلاک کر دیتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے. یہ حکم تمہیں دیا ہے کہ جہاد کرو. کیوں؟ تاکہ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، تاکہ تم میں سے بعض کے ذریعے سے بعض کو آزمائے. جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر کہا ہے کہ اللہ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ معلوم کرے تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں. تو یہ آزمائش ہے. اس کا مقصد کیا جہاد فی سبیل اللہ کا؟ کہ آزمائش سچے اور جھوٹے دونوں کی تمیز ہوتی رہے قیامت تک کے لیے. اس لیے اللہ نے جاری کر دیا ہے جہاد کا حکم کہ اس کے ذریعے سے تمیز ہوتی رہے کہ کون اللہ کا کہ دین کا سچا طالب ہے اور کون صرف زبان سے اقرار کر رہا ہے. جیسا کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ جس آدمی نے نہ تو کبھی جہاد کیا نہ کبھی جہاد فی سبیل اللہ کا اس کے دل کے اندر آرزو پیدا ہوئی، تمنا بھی نہیں کی، تو وہ شخص نفاق کے شعبے پر مرا. تو ہر سچے مسلمان کے دل میں تمنا ہوتی کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کو قربانی دے، اللہ کے دین کے لیے کچھ بھی کام آئے، کہیں کسی موقع پر وہ بھی کھڑا ہو.
یہ سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ اور دوسرا مقصد اللہ نے کیا بیان فرمایا، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، تو جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد نہیں کرے گا، بلکہ آگے کیا ہے، سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ انہیں ہدایت دے گا، ان کے حال کی اصلاح کرے گا، ویدخلہم الجنۃ عرفھا لہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اللہ نے ان سے تعارف فرمایا ہے، یا اللہ نے جس کو ان کے لیے خوشبو سے بتا دیا ہے، معطر کر دیا ہے۔ تو جنت کا وعدہ کیا اللہ نے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے لیے۔ تو اس کا ایک دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو شہادت کے مقام پر فائز کرتا ہے، اور شہادت کا مقام یہ سب سے بہترین موت، سب سے بہترین موت ہے شہادت کی موت۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا تھی کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے، واجعل موتی فی بلد رسولی، اور مجھے اپنے نبی کے شہر میں موت دے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اس طرح سے آپ نے فرمایا۔ تو شہادت کی موت یہ ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اسی جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے رکھا ہے۔ تو یہ دو مقاصد اللہ نے بیان فرمائے، اور اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا کیا انعامات ہیں یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے بدن کا پہلا خون کا قطرہ گرنے کے ساتھ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ہاں ایک روایت کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض معاف نہیں کرتا ہے، قرض کے علاوہ سارے گناہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، انہیں عذاب قبر سے بچا لیتا ہے، انہیں بڑی گھبراہٹ سے، یعنی قیامت دن کی بڑی گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں سب سے اونچا مقام عطا فرماتا ہے شہداء کو۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کے دین کو سمجھنے والا، اللہ کے دین کی حکمتوں کو سمجھنے والا، اللہ رب العالمین کے دین کے حقیقت کو سمجھنے والا، اور اس لیے اپنی جان و مال کو قربانی دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق فرمائے۔ جہاد صرف قتال کا مطلب نہیں، جہاد ہر وہ کوشش، ہر وہ محنت جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کلمے کو بلند کر رہے ہیں اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کی بلندی کا کام لے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے ذریعے سے اپنے دین کو سربلندی عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔